مفتی صاحب عید کے روز بعض حضرات عید کے ساتھ روزوں کی مبارک بھی دیتے ہیں، تراویح کی بھی دیتے ہیں، چاند کی بھی دیتے ہیں، اعتکاف کی بھی دیتے ہیں، ایسی مبارکبادیں دینا شرعی طور پر کیسے ہے؟ بس ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی اپنی طرف سے، چاند مبارک ہو تو سورج مبارک کیوں نہ ہو بھائی، ستارے مبارک کیوں نہ ہو؟ یہ کہاں سے آپ نے بنا لیا چاند مبارک؟ بس اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا چاند چڑھا تو نیا مہینہ مبارک ہو۔ بہرحال یہ ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی پٹی ہے، اس کو آپ کوئی شریعت کے لیول پہ نہ دیکھیں کہ جس نے عید مبارک میں چاند مبارک نہیں کہا تو اس کی عید ہی نہیں ہوئی۔ ایسے ترتیب ان ساتھیوں نے بنائی ہوئی۔ میرے ایک دوست ہے ماشاءاللہ پختون ہے، میں نے انہیں کہا کہ آپ جب بھی ملتے ہیں نا السلام علیکم، چھال دا خیر دا، اتنا آپ بات نہیں کرتے، آپ وہ پورا پوچھتے رہتے ہیں نور وایا کور پتہ نہیں کیسے ہے، پوری ترتیب کے ساتھ ایسے پوچھتے رہتے۔ انہوں نے کہا استاد جی ہمارے ہاں پشتون لوگوں کی پوری ترتیب ہے، ہم مہمان سے پوری ترتیب پوچھتے ہیں، آپ کا گھر بار کیسے ہے، گھر کیسے ہے، بچے کیسے ہیں، بیوی کیسی ہے، ماحول کیسا ہے۔ ہم ایسے نہ پوچھے تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ تو مہمان کی عزت نہیں کرتے، تو ان کی ایک روایت ہے، ہمارے یہاں بھی آج کا روایت بن گئی، تراویح مبارک، چاند مبارک، ویتر مبارک ہو، فجر مبارک، ظہر مبارک، عصر، عشاء، جمعہ، عیدین، مغرب، یہ تو کوئی نہیں کہتا، افطاری، سحری۔ تو بھائی ایسے لوگوں نے پٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کو کوئی آپ شریعت کا پارٹ اور شریعت کا جز نہ سمجھیں۔ شریعت میں صرف یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے، لیکن ہے ایسی بات کہ مبارکباد عید کی بنتی اس کے لیے ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا، جس نے رمضان میں کچھ بھی نہ کیا ہو تو اس کو مبارک کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس کو سحری بھی نہیں کی اس نے، نمازیں بھی نہیں پڑھی اس نے، عشاء سے پہلے مغرب کا وقت ہوا تو لوگوں نے کہا افطاری میں آ جاؤ، اس نے کہا ہاں اس میں آؤں گا، کافر تھوڑی ہوں، بس چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں، اس میں تو میں ضرور آؤں گا۔ تو ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی ترتیبیں رکھی ہیں۔ مفتی صاحب بتائیں، اکثر اوقات معتکف لوگوں کو اہل محلہ یا رشتہ دار جمع ہو کے عید والی رات آتے ہیں مسجد میں، ہاروں کے ساتھ گلے میں ڈال کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائیو۔ یہ جو مبارکبادی کی ترتیبیں آج کل شروع ہو گئی ہیں نا، اور اس پر کچھ لوگوں کی ناراضگی ہوتی ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا، مجھے فلاں رشتہ دار اٹھانے تو نہیں آیا، میرے پاس فلاں رشتہ دار ہار پہنانے تو نہیں آیا۔ کوئی ہار وار نہیں ہے شریعت میں، کوئی کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے، جیسے آپ آئے تھے ویسے آپ اٹھ کے چلے جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے بعض لوگوں نے رابطہ کر کے پوچھا کہ حضرت اعتکاف سے اٹھنے کی دعا تو بتا دے۔ میں نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ دعا نہیں ہے اعتکاف سے اٹھنے کے بعد؟ میں نے تو آج تک نہیں پڑھی کسی کتاب میں، آپ نے پڑھی، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، کوئی ہمیں پروف ثبوت دے دے۔ نہیں وہ سارے جمع ہو کے محلے دار وہ جب ہار پہناتے ہیں اس کے بعد والی دعا کون سی ہے؟ وہ تیرے ابے بڑھئی ہے، کہاں سے وہ دعا نکلی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس نے سنت ادا کی ہے اور اس سنت کے بعد گھر جا رہا ہے۔ سنت کے بعد ہار پہنانا کہاں سے آتا ہے؟ تو پھر صبح کی 2 سنتیں اس نے پڑھی تھی، آپ ہار پہنا دیتے، ظہر کی 4 سنتیں پڑھی تھی، ہار پہنا دیتے، آپ مغرب کی 2 سنتیں پڑھی تھی، ہار پہناتے، رشتہ دار آتے، آؤ مغرب کی سنتیں اس نے پڑھی ہیں۔ تو یہ کون سی سنت کی بنیاد پہ آپ نے یہ رواج ڈال دیے ہیں؟ ان رواجوں سے بچنا چاہیے۔ میں نے تو پچھلی بار اپنی مسجد کے ساتھیوں کا میں نے کہا تمہارے پاس یہ ہار لائیں، انہیں کہا جی ہمیں ہار نہیں چاہیے۔ یہ کیا آپ نے لوگوں کے اندر ڈرامے بازی ڈال دی ہے؟ ہار پہنائے جاتے ہیں اس وقت نا، اس کو ضروری نہ سمجھا جاتا، ہم کہتے چلو ٹھیک ہے ہار پہنا دیا، ضروری نہیں ہے، جس نے پہنا دیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں پہنا دیا ٹھیک ہے، لیکن آج کل ضروری سمجھنا پڑ گیا۔ یہ ایک نئی مصیبت ہمارے گلے میں ہے، اس سے بچ جائیں تو احتراز بہتر ہے۔